بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بس آوارہ دستک کی طرح آتے ہیں اور ہوا کے جھونکوں کی طرح چلے جاتے ہیں۔ جنرل بول نہیں سکتا، نرس نے مسکرا کر جواب دیا اور ملاقاتی حیرت سے بیڈ کی طرف دیکھنے لگا۔ سامنے بیڈ پر ہڈیوں کا ڈھانچہ رکھا ہوا تھا، آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی تھیں، رنگ پیلا زرد تھا، پورے جسم کی جلد لٹک رہی تھی، بال الجھے ہوئے اور گندے تھے اور سیاہ ہونٹوں پر پپڑیاں جمی ہوئی تھیں۔ وہ ڈھانچہ کسی بھی طرح جنرل پرویز مشرف دکھائی نہیں دیتا تھا۔ آنکھوں کی چمک ماند پڑ چکی تھی، لہجے کی کھنک اور چہرے کا اعتماد دم توڑ چکا تھا اور کسرتی جسم کو بچھڑے ہوئے صدیاں گزر چکی تھیں۔ وہ اب آئی سی یو کے ایک وی آئی پی مریض کے سوا کچھ نہیں تھے۔ ملاقاتی کے تخیل کو جھٹکا لگا، اس نے آنکھیں صاف کیں اور ٹکٹکی باندھ کر دیکھتی آنکھوں کو سلام کر کے باہر آ گیا۔ لیکن دروازہ بند ہونے سے پہلے اس نے نرس کی دوسری سرگوشی سن لی۔ بیچارہ جنرل اٹھ بیٹھ اور کھا پی بھی نہیں سکتا۔ جنرل پرویز مشرف کے والد سید مشرف الدین وزارت خارجہ میں کام کرتے تھے اور والدہ بیگم زرین مشرف اسکول ٹیچر تھیں۔ پرویز مشرف اپنے دونوں بھائیوں کے مقابلے میں نالائق تھے، لیکن قسمت کی دیوی صرف ان پر عاشق تھی۔ یہ کمزور جسم اور چھوٹے قد کے باوجود فوج میں بھرتی ہو گئے اور نشیب و فراز سے گزر کر لیفٹیننٹ جنرل بن گئے۔ ان کی پروموشن میں مولانا فضل الرحمان اور بے نظیر بھٹو نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ جنرل مشرف نے 1993 میں واشنگٹن میں بے نظیر بھٹو کی اسرائیلی ایجنسی موساد کے اہم آفیسر اور اسرائیلی وزیر اعظم کے ایلچی سے ملاقات کرائی تھی۔ شوکت عزیز سے ان کی پہلی ملاقات بھی 1993 میں واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے میں ہوئی تھی۔ وہ اس وقت سٹی بینک میں کام کرتے تھے۔ دونوں نے ایک دوسرے کا مستقبل بانپ لیا اور دونوں دوست بن گئے۔ یہ 1995 میں کور کمانڈر منگلا تعینات ہو گئے اور ان کا خیال تھا یہ یہاں سے ریٹائر ہو جائیں گے۔ 1998 میں انہوں نے اپنا سامان بھی پیک کر لیا تھا اور یہ ریٹائرمنٹ کے بعد اپنا ٹھکانہ بھی تلاش کر رہے تھے، لیکن پھر اچانک قسمت کی دیوی ان پر مزید مہربان ہوئی اور میاں نواز شریف نے سینئر جنرلوں کو مسترد کر کے جنرل پرویز مشرف کو 7واں آرمی چیف بنا دیا۔ چودھری نثار علی خان نے اس تقرری میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ ان کا خیال تھا جنرل مشرف کی جڑیں نہیں ہیں، یہ نون لیگ کی حکومت کو بھی ڈسٹرب نہیں کریں گے اور انڈیا اور پاکستان کے تعلقات کے راستے میں رکاوٹ بھی کھڑی نہیں کریں گے۔ لیکن آپ قسمت کا ہیر پھیر دیکھیے، جنرل مشرف نے کارگل پر قبضہ بھی کیا، انڈیا اور پاکستان کے تعلقات کو بھی ریورس گیئر لگایا، نون لیگ کی 2/3 اکثریت بھی لپیٹتی، باوردی صدر بھی بن گئے اور اپنے دونوں موسنوں بے نظیر بھٹو اور میاں نواز شریف کو جلاوطن بھی کر دیا۔ جنرل پرویز مشرف کو بعد ازاں 9/11 کا کیچ ملا اور یہ پوری مغربی دنیا کے ڈارلنگ بن گئے۔ صدر جارج ڈبلیو بش انہیں اپنے کندھوں پر اٹھانے لگے۔ یہ دنیا کے تمام بڑے ٹیلی ویژن چینلز پر بھی آئے اور دنیا جہاں کے صدور اور وزرائے اعظم نے کھڑے ہو کر ان کے لیے تالی بھی بجائی۔ یہ درجن مرتبہ خانہ کعبہ اور اجرائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوئے اور انہیں کعبے کی چھت پر عین اس جگہ کھڑے ہونے کی سعادت بھی نصیب ہوئی جہاں سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح مکہ کے بعد اذان دی تھی۔ جنرل مشرف نے سینکڑوں طالبان اور القاعدہ کے لیڈرز پکڑ کر امریکہ کے حوالے بھی کیے اور کروڑوں ڈالر محافظہ بھی وصول کیا۔ یہ ملک کے اندر بھی بادشاہ گر تھے۔ میجر جنرل احتشام ضمیر نے ان کے لیے کاف لیگ بھی بنائی اور پیپلز پارٹی کے وطن سے پیٹریاٹ بھی نکالی۔ جنرل مشرف اپنے دور میں اس قدر تگڑے تھے کہ اگر چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے بھی ان کے ارادوں میں مزاحم ہونے کی غلطی کی تو جنرل نے ان کی گاڑی سے جھنڈا بھی اتروا دیا اور انہیں آرمی چیف ہاؤس سے معزول کر کے گھر واپس بھی بھجوا دیا۔ اگر جامعہ افسا خالی کرانے کے لیے فوجی آپریشن کرنا پڑا تو جنرل پرویز مشرف وہ بھی کر گزرے، اور اگر معزول چیف جسٹس نے کراچی میں قدم رکھا تو جنرل نے ایم کیو ایم کی مدد سے
شہر میں آگ بھی لگوا دی اور 50 لوگ بھی مروا دیے۔ یہ تکبر، یہ غلطیاں اور یہ اتھارٹی بہرحال جنرل پرویز مشرف کے زوال کی وجہ بنی۔ بے نظیر بھٹو امریکہ کی مدد سے واپس آئیں، پیپلز پارٹی کی حکومت بنی اور جنرل پرویز مشرف جلاوطن ہونے پر مجبور ہو گئے۔ یہ 24 مارچ 2013 کو واپس آئے، لیکن طویل خواری اور آرٹیکل 6 کا توق لے کر 17 مارچ 2016 کو دبئی واپس چلے گئے۔ جنرل راحیل شریف نے انہیں باہر بھجوانے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ جنرل پرویز مشرف سیاست سے ہٹ کر ایک شاندار انسان تھے۔ ورزش، سپورٹس، تیراکی اور برج کے شیدائی تھے۔ یہ 2018 تک کھیلتے اور دوڑتے بھاگتے تھے۔ آواز میں بہت جان اور گفتگو میں استدلال تھا۔ یہ بڑے سے بڑے جغادری کو بھی چند لمحوں میں چت کر دیتے تھے۔ جسم میں جذبہ اور گرمائش تھی، ہاتھ کی گرفت تگڑی اور یادداشت لاجواب تھی۔ روز دوستوں کی محفل لگاتے تھے اور انہیں زندگی کے لاتعداد واقعات سنا کر حیران کر دیتے تھے۔ انگریزی اور اردو دونوں لاجواب بولتے تھے، ترکی زبان بھی آتی تھی اور یہ ریٹائرمنٹ کے باوجود بھی دنیا میں ٹھیک ٹھاک مشہور تھے۔ ان کی زندگی بھی اچھی چل رہی تھی۔ UAE کے شاہی خاندان نے لندن میں بھی اپارٹمنٹ لے دیا تھا اور دبئی میں بھی، لیکن پھر 2018 کے آخر میں اچانک ان کا وزن گرنا شروع ہو گیا۔ جسم کے مختلف حصوں میں دردیں بھی ہونے لگیں اور معدے اور پیشاب کا نظام بھی بگڑ گیا۔ درجنوں ڈاکٹرز نے معائنہ کیا لیکن ان کے مرض کی تشخیص نہ ہو سکی۔ 2019 کے آخری ماہ آگے لیکن بیماری کا سرا نہ مل سکا، یہاں تک کہ امریکہ کے ایک ڈاکٹر نے رپورٹوں کی بنیاد پر اعلان کیا جنرل پرویز مشرف کو امولائڈوسس نام کی بیماری ہے۔ یہ بیماری انتہائی کم ہوتی ہے۔ دنیا میں اس وقت اس کے صرف 25 مریض ہیں اور علاج ابھی تک دریافت نہیں ہوا۔ 3-4 ادویات کا ٹرائل چل رہا ہے لیکن یہ بھی حتمی نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے انہیں ٹرائل ادویات دینے کے لیے امریکہ آنے کی دعوت دے دی، لیکن آپ جنرل پرویز مشرف کا زوال اور امریکہ کی طوطا چشمی دیکھیے۔ اس امریکہ نے انہیں ویزا دینے سے انکار کر دیا جس کی پوری کابینہ ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کیا کرتی تھی، یہ جس کی پارلیمنٹ سے خطاب کیا کرتے تھے اور یہ جس کے لیے افغانوں سے بھی بڑھ گئے تھے۔ بہرحال قصہ مختصر، جنرل پرویز مشرف کا علاج لندن اور دبئی میں شروع ہو گیا۔ یہ ایک انتہائی تکلیف دہ عمل تھا۔ ان کے بون میرو میں انجیکشن لگایا جاتا تھا اور یہ درد سے تڑپتے تھے اور دیکھنے والوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ یہ سلسلہ بھی سال بھر تک چلتا رہا مگر یہ دوا بھی کام نہ آئی اور یہ آہستہ آہستہ اسپتال کے بیڈ تک محدود ہو کر رہ گئے۔ کھانا پینا معطل ہو گیا، چلنا پھرنا بھی مفقود ہو گیا اور آخر میں بول چال بھی بند ہو گئی۔ انہیں اب نلکیوں کے ذریعے خوراک اور آکسیجن دی جا رہی ہے۔ یہ پاکستان واپس آنا چاہتے ہیں، حکومت بھی انہیں لانا چاہتی ہے مگر یہ سفر کے قابل نہیں ہے اور انہیں جو بھی اس حالت میں دیکھتا ہے وہ اپنی آنکھیں خشک کرنے لگتا ہے اور جنرل مشرف کے عروج کا زمانہ اس کی نظروں کے سامنے آ جاتا ہے۔ بے شک خدائی صرف خدا کی قائم رہتی ہے، لاریب ہم سب محض انسان ہیں، ہڈیوں گوشت اور خون کا بدبودال مغلوبہ، اور بے شک ہم اور ہمارا غرور، ہم اور ہمارے عہدے اور ہم اور ہمارا عروج و زوال، یہ سب قدرت کے اس کارخانے کے فرش کی میل بھی نہیں ہے۔ ہم بس آوارہ دستک کی طرح آتے ہیں اور ہوا کے جھونکوں کی طرح چلے جاتے ہیں اور ہمارے پیچھے صرف ہماری عبرت کی کہانیاں رہ جاتی ہیں، اور وہ بھی کتنی دیر، 2 4 5 10 سال، اور اس کے بعد طویل اندھیرا اور نہ ختم ہونے والا سکوت ہوتا ہے۔ یا میرے پروردگار ہمیں معاف کر دے، ہم عصر کے بیٹے ہیں، ہم اس دنیا سے خسارے کے سوا کچھ بھی نہیں سمیٹ پاتے، صرف تو ہی ابد ہے اور صرف تو ہی آخر ہے، بس ہمیں معاف فرما دے، ہم اپنی اپنی جانوں کے سب سے بڑے ظالم ہیں۔